الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں قرآن کریم کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج 20ویں پارے کا خلاصہ بتایا جائے گا۔ اس پارے کے آغاز میں رب کریم نے اپنی وحدانیت پر، اپنی قدرت پر کچھ دلائل دیے۔ امن خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں سے پانی کس نے برسایا، اس سے پودوں کو، پھلوں کو، میووں کو، فصلوں کو، سبزیوں کو کس نے نکالا، اس زمین میں مضبوط پہاڑوں کو اور راستوں کا جال کس نے بچھایا، آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا، مصیبتیں کون ہٹاتا ہے، پریشانیاں کون دور کرتا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اس میں شریک ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ 3 سور پھونکے جائیں گے۔ ایک سور جب پھونکا جائے گا تو سب پر ایک گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جسے آپ موت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا سور جب پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب دوبارہ سے جی اٹھیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی کو باس بعد الموت کہا جاتا ہے۔ سورہ قصص 88 آیات 9 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی طرف ہجرت کر کے گئے تو اب ان کے پاس نہ گھر ہے نہ گھر والی ہے، لیکن ایک ایسی دعا پڑھی کہ اس دعا کے بعد گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس میں عاجزی اور انکساری نمایاں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے در کا محتاج، منگتا، بھکاری بنا دے تو اللہ اس کی ساری ٹینشنیں حل کر دیتا ہے، ساری ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ اسی صورت کے آخر میں قارون، جس کے پاس بہت زیادہ خزانہ تھا اور اپنے مال پر اسے ناز تھا، وہ اتراتا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال تو میں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر کمایا ہے، میں اس سے زکوٰۃ کیوں نکالوں؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے اسے اس کے خزانے سمیت زمین میں دنسا دیا۔ اس کی جماعت، اس کا مال، اس کے خزانے، اس کا سٹیٹس کچھ اس کے کام نہیں آئے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ایک اللہ کا حکم چلے گا، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس کے سامنے اترانا کیسے؟ اس کے سامنے تکبر کیسا؟ اس کے سامنے بڑائی کا اظہار کیسا؟ اس سے مقابلے کی ہم کیوں سوچتے ہیں؟ اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے جو 69 آیات 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا میں کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ فرمایا کافروں کی یہ سازشیں اور ان کے یہ جال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، ایک وحدانیت کی ضرب لگے گی، سارے جالے ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی صورت میں یہ بنیادی نقطہ سمجھایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم آمنا کہیں گے ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ضرور اللہ آزمائیں گے، کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے، سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جائے، کمزور اور طاقتور کا پتہ چل جائے، حق اور باطل کا پتہ چل جائے۔ دوسرے موقع پر رب نے یوں کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آئی، ثم لمسل فلمسل، جو نبیوں کے نہج کے جتنا قریب ہوگا اس پر حالات آئیں گے، آزمائشیں آئے گی، فتن اس پر ٹوٹ پڑیں گے، کا قطع اللیل المظلمہ، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ جیسے تسبیح کا دانہ جب اس کی لڑی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ دانے تواتر کے ساتھ پے در پہ گرتے رہتے، ایسے فتن آئیں گے۔ ہم نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے ثابت قدمی دکھانی ہے، ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔
ہم نے حالات سے گھبرانا نہیں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کی وحدانیت کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔